السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ عزیز طلباء، آپ کے شامل نصاب حصہ نثر میں آج کا ہمارا موضوع ہے پھر وطنیت کی طرف۔ ہم اس سے پہلے کہ سبق کی طرف بڑھیں، اس سے پہلے ہم اس کے مصنف کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ مولانا صلاح الدین احمد اس کے رائٹر ہیں۔ ان کی ولادت 1902 اور وفات 1964 ہے۔ مولانا صلاح الدین احمد لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی احمد بخش تھا اور انہوں نے پنجاب نیشنل کالج لاہور سے BA کیا اور اردو ادب میں ابتدا سے ہی یہ اس زبان کے شیدائی تھے اور زمانہ طالب علمی سے ہی انہوں نے ایک رسالہ خیالستان کے نام سے جاری کیا اور 1934 سے انہوں نے ادبی دنیا ایک رسالہ ہے جس کی حدارت سنبھالی اور آخری دم تک اسے مرتب اور شائع کرتے رہے۔ ان کا ایک یہ اہم کارنامہ ہے۔ مولانا صلاح الدین احمد ایک اعلیٰ درجے کے مقالہ نگار تھے۔ انہوں نے ادبی اور قومی موضوعات پر سینکڑوں مقالے لکھے۔ مقالہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تحقیقی مضمون ہوتا ہے، سرچ کر کے جو لکھا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہی صحت زبان اور آرائش زبان کا بہت خیال رکھتے تھے اور بہت سے ادیبوں نے ادب و تنقید کا فن ان کی زیر نگرانی سیکھا۔ رسالہ ادبی دنیا نے بہت سے نوجوان ادیبوں اور شاعروں کی رہنمائی کی۔ ان کی مشہور تصانیف میں تصورات اقبال، افسانوی ادب اور محمد حسین آزاد یہ مشہور تصانیف ہیں۔ ان کا شامل نصاب حصہ نثر میں مضمون پھر وطنیت کی طرف، یہ ان کی کتاب تصورات اقبال سے لیا گیا ہے اور یہ ایک مضمون ہے۔ اس میں انہوں نے دلائل سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کا ایک قیام حقیقت پسندانہ قدم تھا۔ اگرچہ اقبال کا تصور ملت بڑا آفاقی تصور ہے، لیکن ہمیں آسمان سے زمین کے ایک ٹکڑے کی ضرورت تھی، یعنی آسمان سے زیادہ ہمیں ایک زمین کے ٹکڑے کی ضرورت تھی تاکہ ہم اپنے تحفظ، فروغ اور ملی مقاصد کے لیے کوشش کر سکیں۔ عزیز طلباء، ہم اس سبق کی ریڈنگ کر کے اس کے مشکل الفاظ کو جان سکیں گے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو ریڈنگ کر کے آپ کے لیے مشکل الفاظ کو آسان بنا دوں۔ پھر وطنیت کی طرف۔ پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل میں جس جذبے سے سرشار تھے وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا۔ اسلامیان ہند کا مطلب ہوتا ہے ہندوستان کے مسلمان۔ وحدت ملت کا جذبہ یعنی ایک قوم ہونے کا جذبہ ان کے اندر موجزن تھا۔ اگرچہ اس جذبے نے ہمارے فکر و شعور سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا۔ فکر و شعور یعنی ہمارے خیال اور سوچ سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا۔ وطنیت کیا ہوتا ہے؟ وطن پرستی، یعنی وطن سے صرف وطن سے محبت رکھنا۔ لیکن یہی جذبہ بالآخر ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا۔
تاریخ کا یہ ایک حیرت انگیز معمہ اور ایک گہرا راز ہے۔ معمہ کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی راز کی بات، جسے پوری صحت اور قطعیت سے حل کر لینا ممکن نہیں۔ قطعیت کا مطلب ہوتا ہے یقین کے ساتھ۔ بہرحال جہاں تک ہماری زندگی کے موجودہ تقاضوں کا تعلق ہے، آج اس بات کا فیصلہ کر لینا نہ صرف موزوں بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا قومی نصب العین کیا ہے، یا اس کے اصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے، اور ہماری وطنیت اور ملت اس کی کس حد تک معاون یا مخالف ہو سکتی ہے۔ معاون کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ جیسا کہ مصنف کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی آفرینش بظاہر ایک تاریخی معمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آفرینش کہتے ہیں پیدائش یا تخلیق۔ پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی پیشتر اس مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا۔ ربع صدی کا مطلب ہے ایک صدی کا چوتھائی حصہ، یعنی ایک صدی 100 سال کی ہوتی ہے، اور اس سے مراد 25 سال پہلے، قیام پاکستان سے 25 سال پہلے کی بات ہے، اور جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا۔ یہ بات کس کی طرف اشارہ ہے؟ عظیم مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی طرف۔ وطن اور وطنیت کے استفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے، لیکن جب مفکر اسلام نے اپنا شاعرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ یہاں پہ پیچھے آپ دیکھیے، استخفاف کا مطلب ہوتا ہے تذلیل یا توہین۔ مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے، مسلسل اپنا ایک مرکز بنا رہے تھے۔ شاعرانہ الہامات کا مطلب ہوتا ہے ایسے خیالات جو کسی شاعر کے دماغ میں پیدا ہوں، اور ایک وقفہ قلیل کہتے ایک مختصر وقت کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ مبذول کی، تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی۔ یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر راس کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی۔ یہاں پہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر، جمرود درہ خیبر کا راستہ ہے، یہاں سے لے کر ایک علاقے کا نام ہے راس کماری تک۔ راس کماری انڈیا میں موجود ایک ساحلی علاقے کا نام ہے، اور اس کے چاروں طرف پانی ہے، اور درمیان میں یہ ایک خشکی کا قطع ہے۔ اس کو ہم جزیرہ کہہ سکتے ہیں، جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی، یا صرف انہی اقطاع کے باشندوں کے لیے؟ اقطاع قطع کی جمع، جس کا مطلب ہے ٹکڑا، اور باشندوں کے لیے یعنی وہاں کے رہنے والوں کے لیے جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے۔ دریائے جمنا کیا ہوتا ہے؟ دریائے جمنا دلی کے قریب ایک دریا کا نام ہے، اور وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا، اور عبدالحمید ثانی نے بھی، جمال الدین افغانی نے بھی دیکھا، اور خود مفکر اسلام علامہ اقبال نے بھی، کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا۔ کیا کہتے ہیں مصنف کہ یہ خواب تصور پاکستان یعنی قیام پاکستان کا خواب دیکھنے والوں میں ٹیپو سلطان میسور ریاست کے آخری حکمران تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، اور عبدالحمید ثانی یہ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے۔ اسی طرح جمال الدین افغانی یہ عظیم مسلم رہنما تھے، اور مفکر اسلام علامہ اقبال جو ہمارے عظیم قومی شاعر اور مفکر اسلام اور مفکر پاکستان تھے۔ لیکن ایک بات
بالکل صاف اور عیاں ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ مقاصد امکانات فروغ کے سلسلے میں جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا، جذبات سے افکار کی طرف، افکار فکر کی جمع، سوچ، انحراف نافرمانی یا بغاوت کرنا، تو اسے مومن کی ترکتازی کے لیے، اس جہان کی وسعتیں اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے بحر امکان کی ناپیدا کناریاں بیکار اور بے معنی نظر آئیں۔ ترکتازی کا مطلب ہے جنگ کرنا یا جنگجوئی، وسعتیں پھیلاؤ، اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے سفینہ کشتیاں، بحر امکانات کا سمندر، یعنی ہماری جو توقعات ہیں، کناریاں جن کی کوئی حد مقرر ہو۔ اور اس نے اپنے تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو اس ملک کے شمال مغربی کونے میں ایک قومی وطن کی تاسیس و تشکیل کی دعوت دی۔ تاسیس و تشکیل، تاسیس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد رکھنا، تشکیل شکل دینا۔ شاعر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گئے بلکہ اسی میں ان کو نجات بھی نظر آئی۔ کیا ہے کہ شاعر اپنے شاعرانہ خیالات سے نکل کر انہوں نے عملی سیاست کی طرف دلچسپی لی، اور مسلمانوں کی فلاح و نجات اسی میں نظر آئی کہ آسمان کی بادشاہت کی بجائے ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کیا جائے، اور اسی میں ہم سب کی نجات اور کامیابی ہے۔ زمین کا آخر زمین ہے، اور ہمارے تخیل کی ہزار پروازیں، ہماری آرزوؤں کی ہزار رفتیں بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتی۔ تخیل، سوچ، خیال، رفت کہتے ہیں بلندی، اور حقیقت کی دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے، تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اس کے فرما بردار بندے متصرف ہو کر اسے اپنا وطن بنائیں۔ متصرف ہو کر یعنی اس کو استعمال میں لاتے ہوئے، اور اس وطن کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولادیں قربان کر دیں۔ اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ اس کے آفاق کی تصورات ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا۔ آفاق گیر پوری دنیا کے لیے، ایسا نظریہ جو پوری دنیا کے لیے ہو، لیکن اس کی رجت ایک حقیقت پرستانہ رجت تھی۔ رجت کہتے ہیں واپس لوٹنا۔ ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ اور اپنے فروغ کے لیے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بحر بے پایاں یا کسی آسمان بے کراں کی ضرورت نہیں تھی۔ بحر بے پایاں کا مطلب ہوتا ہے ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ، کوئی حد نہ ہو، اور آسمان بے کراں کا مطلب ہے وہ آسمان جس کا کوئی کنارہ نہیں، بلکہ ایسے خطۂ زمین کی حاجت ضرورت جس میں سما کر یا سمٹ کر، پھیل کر یا بٹ کر اسے ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کرنی تھی۔ خداوند تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری یہ ضرورت ایک حد تک پوری ہوئی۔ یہاں اس بحث میں الجھنا بے سود ہوگا، بے سود، بیکار، کہ ہم میں سے کتنے اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہوئے۔ اس نعمت عظمیٰ یعنی اس بڑی کامیابی سے، اس بڑی نعمت سے جو وطن عزیز کی صورت میں ہمیں حاصل ہوئی، اس سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ بہرہ مند کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، لیکن جس قدر بھی بہرہ مند ہو سکے ان کے لیے
نجات و فلاح کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وطن کی والہانہ محبت اس کا مطلب ہوتا ہے بے پناہ محبت کے مرغزار میں ہو کر نکلتا اور اس فوز عظیم کی طرف بڑھتا ہے جو مومن کی منزل مقصود ہے۔ فوز عظیم، بڑی کامیابی۔ جب اپنے ملی مفاد کی حفاظت اور اپنے ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا ہے، خواہ وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی، تو منطقی طور پر ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں۔ منطقی طور پر، عقلی طور پر، کیونکہ نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ، نہ صرف ہمارے مقاصد ملی، بلکہ خود ہماری ہستی، ہماری جانیں اور ہمارے جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع، ہمارے امکانات اس کی سلامتی سے وابستہ ہیں۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے مواقع بھی ملیں گے، ہم اعلاء کلمت اللہ بھی کر سکیں گے اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وطن کو ضعف پہنچانا، نقصان پہنچانا، لفظی معنی کمزوری کے ہیں، یہاں پہ اس سے مراد نقصان، ملک پر آفت آئی، آفت کہتے ہیں مصیبت، تو نہ ہم بچے رہیں گے اور نہ ہماری مسلمانی، اور خاتمہ بدہن ملک کا زوال، ملت کا زوال بن جائے گا۔ خاتمہ بدہن کا مطلب ہوتا ہے میرے منہ میں خاک۔ جہاں تک اس بر عظیم کا تعلق ہے، قیام پاکستان کے بعد ہمارا معاذ یکسر بدل چکا ہے۔ معاذ کہتے ہیں جنگ کو۔ اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں رہے، بلکہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں، اور ایک کا فروغ دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، اور وہ ہے 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانیوں کی ذمہ داری۔ ظاہر ہے کہ قیام پاکستان میں ان کی کسی قسم کی آرزوؤں نے حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ خود بخود اس کے حصے میں آ گئے ہیں۔ انہیں مفید شہری بنانے کے لیے اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب العین ہو، جس کے تقدس سے نہ انہیں کوئی مجال انکار ہو اور نہ ہمیں یارائے انحراف۔ تقدس، پاکیزگی، مجال انکار کی ہمت، اور یارائے انحراف اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کا حوصلہ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ نصب العین وطن پروری اور وطن دوستی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن اور مملکت کی سلامتی کا سہارا ہوگا، اور اسی وجہ سے ملک کی اکثریت اور اقلیت ہاتھوں میں ہاتھ لیے آگے بڑھیں گی اور ملک کی فلاح و بہبود میں برابر کا حصہ لیں گی۔ اب کہ ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی ہمارے ملی روابط پر غالب نہ آئے گی اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم شاعر اسلام کی اس آرزو کو بر لانے کے لیے ہمیشہ سربخف رہیں گے۔ ملی روابط کا مطلب ہے تعلقات، قومی تعلقات۔ سربخف رہیں گے، جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ اب یہاں پہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی، حرم کی پاسبانی، کعبہ کی حفاظت کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر، نیل مصر میں یہ دریائے نیل ہے، اور
تابہا کے کاشغر۔ کاشغر چین میں ایک شہر کا نام ہے اور خاک کا مطلب مٹی ہے۔ یہ اقبال کا شعر ہے اور اس شعر کے ذریعے وہ مسلمانوں کو ایک ہونے کا درس دے رہے ہیں۔ نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک، اس سے مراد پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم یا ایک امت بن جائیں، تاکہ وہ ایک امت بن کر حرم کی پاسبانی یعنی دین کی حفاظت، دین کے قیام اور فروغ کے لیے کام کریں اور زمین پر اعلاء کلمۃ اللہ یعنی حق کا پرچم بلند کریں اور انسانیت کو توحید کے نور سے منور کریں۔